السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے لام کی تفخیم و ترکیب کے بارے میں۔ اس سے اسم جلالہ کا قاعدہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے الف اور را کی تفخیم و ترکیب کے بارے میں پڑھا، تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں۔ اسم جلالہ کا قاعدہ، اسم کہتے ہیں نام کو، اور جلالہ کا مطلب ہوتا ہے جلال، بزرگی، عزت یا بڑی ذات۔ اب یہ جو صفات میں نے یہاں پہ بیان کی ہیں، یہ سب صفات کس کی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اس وجہ سے ہم اسم جلالہ کا قاعدہ پڑھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اسم جلالہ بھی استعمال ہوتا ہے اگر اللہ کے نام کی بات کی جائے تو اس میں دو لفظ ایسے ہیں جن پہ لام کو یا تو ہم پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے۔ یہ دو حروف پہ یعنی کہ دو لفظوں پہ جو ہے وہ ہوتا ہے، کون کون سے؟ ایک تو اللہ کے لفظ میں اور دوسرا اللہم کے لفظ میں۔ لیکن کب پر پڑھیں گے ان دو حروف کو اور کب باریک پڑھیں گے یہ ہم دیکھیں گے۔ اب اسم جلالہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے اسم جلالہ ترقیق یعنی اسم جلالہ کو باریک پڑھنا، اور ایک ہے اسم جلالہ تفخیم یعنی اسم جلالہ کو پر یا موٹا کرنا۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اسم جلالہ کی تفخیم کہ اسم جلالہ کو ہم پر یا موٹا کب پڑھیں گے۔ تو جب بھی اللہ والا جو لام ہے، جو مشدد لام ہے، اور اللہم میں جو مشدد لام ہے، اس میں کیا ہوگا؟ اگر اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام جو ہے وہ پر اور موٹا پڑا جائے گا، وہ اللہ میں بھی اور اللہم اس میں بھی، ٹھیک ہے؟ کیا ہوگا؟ پر اور موٹا پڑا جائے گا۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اللہ کا لام اور اللہم کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر یا پھر پیش ہو تو اللہ کا لام پر اور موٹا پڑا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ان اللہ، اب اس میں کیا ہے؟ اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ اسی طرح سبحانک اللہم، کاف کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے اللہم کا لام پر اور موٹا پڑا جائے گا۔ پھر ہے قدر اللہ، اس میں بھی کیا ہے؟ را کے اوپر پیش ہے تو لام کا ہم پر پڑھیں گے۔ اسی طرح رفعہ اللہ، یہاں پہ ہا کے اوپر پیش ہے، اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اس میں بھی کیا ہے؟ لام کے اوپر پیش ہے اور اللہ کا لام یہاں پہ بھی ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ پر اور موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جب بھی اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پھر پیش ہو تو ہم اللہ کے لام کو پر اور موٹا پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ لام جو ہے وہ صرف اللہ یا اللہم کے علاوہ باقی سب جگہوں پہ باریک پڑھا جائے گا، یعنی صرف یہاں پہ ہم پر پڑھیں گے۔ اس میں بھی کنڈیشن آ گئی کہ اگر اس سے پہلے زبر یا پھر پیش ہو تو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں وہ سارے کیا ہوں گے؟ باریک پڑھے جائیں گے نارملی۔ اب چلتے ہیں لام کی تحقیق کی طرف۔ تو جب بھی اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زیر ہو تو ان کو باریک پڑھا جاتا ہے، یعنی اللہ اور اللہم، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ اگر میں آپ کو کچھ مثالیں دوں تو بسم اللہ ملہ، اب ہم نے کیا کیا؟ لام کو باریک پڑھا، اس کو ملہ پر نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہے یفتح اللہ، یفتح الحل، ٹھیک ہے؟ لام کو ہم کیا پڑھیں؟ ہم باریک پڑھیں کیونکہ ہا پہ کیا ہے؟ زیر ہے۔ اسی طرح قل اللہم، اس میں بھی کیا ہے؟ قل والا جو لام ہے وہ باریک ہے، اس کے نیچے زیر ہے سوری، اور آگے پھر اللہم کا لام بھی باریک پڑھا جائے گا، قل اللہم، اس طرح سے۔ کیا؟ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ جب بھی اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر اور موٹا پڑھا جائے گا، اگر زیر میں سے کچھ ہو تو باریک پڑھا جائے گا، اور باقی جتنے بھی لام ہیں وہ سب نارملی باریک ہی پڑھے جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، لیکن اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی کیوری سالو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔